ہارون صاحب میرا صرف ایک سوال ہے, سوال تو سن لینا آپ. صرف ایک سوال ہے, صرف ایک سوال ہے, اس پہ پورا پروگرام چلے گا. 5 منٹ کا پروگرام ہوگا, بات ختم. پورا پروگرام اس ایک سوال پہ. پرویز الہی صاحب 2 کشتیوں کے سوار ہیں یا 2 کیفیتوں کے شکار ہیں؟ پرویز الہی صاحب کسی کشتی میں بھی سوار ہی نہیں ہیں, البتہ 2 کیفیتوں کا شکار ہیں. اچھا. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب, دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک, یہ ہے مسئلہ. اچھا. تو ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے, یعنی ادھر بھی ہوتی ہے انہیں ٹیمپٹیشن. ہی ہیز بین اے ویری ویری سکسیسفل چیف منسٹر. وہ کہتے ہیں کہ وہ دور واپس آئے اور میں ڈیلیور کروں اور تالی بج رہی ہو. دیکھیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری, یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ دولت ہوتی ہے, انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے دوسروں پر غلبے کی خواہش, داد کی طلب. اس لیے مسلم فقہا یہ کہتے ہیں اور اہل علم کہ یہ جو حب جاہ ہے, یعنی مقبولیت کی جو تمنا ہے اور طاقت کی جو تمنا ہے, یہ سب سے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے. اس لیے بندہ کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, کائنات میں ایسا لمحہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اور کتنی تعریفیں کی جناب رسالت مآب, کتنی ہی ستائش کی ان کی. اللہ نے سراج منیرہ کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں, کہا تیری عمر کی قسم ہے, اور کیا نہیں کہا, کوئی 40 مقامات پہ 34 مقام, میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, یعنی اللہ کی اطاعت ہے مگر ساتھ یہ کیوں کہا. جب وہ معراج پہ تشریف لے گئے تو انہیں پیغمبر نہیں کہا. کتنی عجیب بات ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, لے گیا وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی, اپنے بندے کو. مگر وہ اقبال نے یہ کہا اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر, بندگی ہے, عاجزی ہے. اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ خدا بندہ خدائی درد سر ہے, تمام خشک تر ہے وہ, لیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے. اور یہ کہتا ہے کہ بندگی دے کے میں خدائی لینے کے لیے تیار نہیں. ایک دوسرا شعر ہے, یاد نہیں آ رہا. یہ جو اپنا یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رہنمائی فرمانا چاہے, ہدایت دینا چاہتا ہے, اس کی آنکھ اپنے آپ پہ کھول دیتا, یعنی وہ اپنی خامیاں سمجھ سکتا ہے. صحیح. اور ظاہر ہے مثبت نکات بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں خامیاں کیا, کس چیز ہر ایک میں ہوتی ہیں. ہر ایک کوچ میں نیگیٹو ٹریٹس ہوتے ہیں. اچھا یہ تو فلسفہ زیادہ ہو گیا آج کچھ, لیکن خیر یہ ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں نا, وہ ادھر مائل ہوتے ہیں پھر ادھر مائل ہوتے ہیں, اور وقت تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے. دیکھیں نا, فیصلے جہاں صادر ہونے ہیں اور جن عوامل سے صادر ہونے, وہ تو کسی کی گرفت میں ہے نہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. اب زندگی سے آپ سمجھوتا کرتے ہیں, زندگی آپ سے سمجھوتا نہیں کرتی, خواہش غلبہ پاتی ہے. ایک صاحب تھے وزیر اعظم بنتے رہ گئے, اچھے آدمی, انہوں نے مجھ سے کہا میرے ساتھ کیا ہوا, یعنی فیصلہ ہو گیا, بنتے یہ نہیں رہ گیا کہ فیصلہ ہو گیا, کمپیٹنٹ بھی ہیں. میں نے کہا یہ قدرت آزماتی ہے, کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے, امتحانوں میں سے گزارتی ہے. انہیں یہ بات پسند آئی. میں نے کہا وہ تو امتحانوں میں ڈالتی ہے, یہ کامیابی سامنے کھڑی ہوتی ہے, پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے. اب اگر تو ہو آپ کا اللہ پہ بھروسہ, اور ہر گریٹ اسٹریٹجسٹ ان دا ہسٹری, یہ یاد رکھیے, تقدیر پرست ہوتا ہے. وہ اپنی بہترین کوشش کرتا ہے اور ناکامی ہوتی ہے تو دل نہیں توڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھ جاتا. چودھری صاحب کو ہو رہی ہے ٹیمپٹیشن. اب قافلے کی سچویشن دیکھیں, یعنی اگر وہ وزیر اعلیٰ انہیں وہ توقع کر رہے تھے کہ بالکل میں وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یعنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, اندازے پر نہیں, وہ توقع کر رہے تھے کہ اس سچویشن کو سنبھالنے میں وہ مدد کریں گے, عمران خان صاحب انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اچھا, منیمم یہ کہ معاملات ان کو سپرد کر دیں گے پنجاب کے, کچھ ہینڈل کریں. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ سنبھال سکتے تھے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ایوری بڈی سیڈ دس کہ وہ اتنی کیپیسٹی فلیکس بھی لگے ہوئے ہیں مسلم لیگ کاف کے دفتر پہ. ہاں بالکل, آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب کی یہ مجبوری ہے, پرویز الہی ضروری ہے, جو کو وزیر پنجاب کی مجبوری ہے, اور جگہ پہ بھی لگا سنبھال سکتے تھے.
مسئلہ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی تبصرے فرماتے رہتے ہیں، وہ بھی تبصرے فرماتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے بگننگ ہوئی، وہ کہتے ہیں وہاں سے بگننگ ہوئی. اس کا تو کبھی فیصلہ ہو نہیں سکتا. مرغی پہلے تھی کہ انڈا پہلے تھا، اس نے پہلے کہا ہے، اس نے پہلے کہا. مگر پیاسا خود کنویں کے پاس. اچھا پھر نمبر 1 2 نہیں، وہ منصب کے لیے آدمی ہاتھ تو نہیں نا پھیلا سکتا. آپ چودھری پرویز الہی سے یہ توقع تو نہ رکھیں وہ جائیں ان سے درخواست کریں. وہ عمران خان صاحب تو آ کے کر سکتا ہے نا درخواست کر کے، تو وہ معاملہ خراب ہوتا ہے نا. تو کچھ لوگ ہوتے جو بیچ میں پڑتے، اچھا وہ کر دیتے، انہیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کمیونیکیشن گیپ نہ ہوتا، یہی تقدیر ہے نا. جب آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے نتائج کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. شروع سے دونوں میں کوئی حقیقی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی. اسپیکر بنا دیا مگر مونس الہی پہ اسٹینڈ لیا. دلچسپ بات یہ ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ مونس صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. کامل علی آغا اور طارق چیمہ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. ڈویژن ہے. پھر لیکن اصل ڈائلما اور ہے ان سب چیزوں کے علاوہ یہ ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا. تارے گن گن کے ہم نے کاٹی رات. بات یہ ہے کہ وہ اب نواز شریف پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں؟ ان کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، آج پتہ کیا ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا. اور نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا؟ تو ضامن جب زرداری صاحب ہو، ضامن کیا خواجہ دا گوا ڈڈو، ضامن کیا، اس چیز میں ضمانتیں ہوتی کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ ابھی شاہد عارف صاحب نے بڑی دلچسپ واقعہ سنا ہے لیکن پورے نہیں سنا پروگرام میں اپنے، کہ مطلب وقت نہیں ہوگا یا وہ مناسب سمجھتے، اتنی بات مناسب سمجھتے تو سنا دی. سارے ہماری طرح قصہ گو تو نہیں ہوتے. تو وہ اپنا ہم نے تو کالم میں بھی قصے لکھے اور پروگرام میں بھی لوگ ہمیں روکتے رہے، جو دل میں آیا کہہ ڈالا. نہیں، قصہ دیکھیں نا، داستان جو ہے نا اس سے انسان کو بڑی دلچسپی، اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. اللہ نے داستان بیان کی جناب یوسف علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جناب ادریس کی، جناب نوح کی، جناب آدم علیہ السلام کی، پیغمبروں کے واقعات بتائے. بات یہ ہے کہ وہ جب منظور بھٹو جو ہے نا، وہ جس کو بھی سینئر منسٹر بنایا جاتا تھا نا اسے تنگ کرتا تھا، ہٹا دیتا تھا. اچھا بے نظیر تنگ آ گئی. اچھا چٹھا صاحب کا موقع یہ تھا، چٹھا صاحب اس معاملے میں بہت معقول آدمی ہے، حامد ناصر چٹھا. وہ حلیف تھے 93 کی حکومت جب بنی تو منظور بھٹو نے کہا ہمارا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. ان کو میجارٹی ان کی ہے لیکن بے نظیر نے بنا دیا ان کو، انہوں نے ایم پی ایس کو قابو کر لیا اپنے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ تنگ پڑ گئی تو اس نے چٹھا نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا بنا دیں وزیر اعلیٰ. اچھا اب وہ حامد ناصر چٹھا کے گھر پہ 100 آدمی جمع ہوئے، ایم پی ہے. ٹھیک. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی وہ ملنے کے لیے اندر گئے، واپس آئے تو 100 میں سے صرف 10 آدمی تھے. باقی زرداری صاحب کا C-130 طیارہ کھڑا تھا، اس میں پہنچ چکے تھے. یعنی اتنی دیر میں وہ وہاں سے نکلے، اچھا 20-25 منٹ میں جتنی دیر میں وہ گھر والوں سے مل کے آئے. تو جو عارف نقی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے تھے، فیصلہ ہو گیا. آصف نقی صاحب کے والد جی وزیر اعلیٰ بن گیا. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، سچویشن اب ڈویژن ہے، ڈویژن کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ سنکرونائزیشن تو ہو نہیں رہی. ایم کے والے اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں سندھ سوٹ کرتا ہے اگر زرداری صاحب کے ساتھ مل جائیں. شرط یہ ہے کہ عمران خان چلے جائیں. اگر عمران خان نہ گئے تو سندھ میں انہیں کچھ مل بھی گیا تو کیا ان کی اخلاقی پوزیشن تو بہت خراب ہوگی، یعنی سیاسی پوزیشن بھی خراب ہوگی. وہاں گورنری مل سکتی ہے، وزارت اعلیٰ مل سکتا ہے، وزارتیں مل سکتی ہیں، بلدیاتی اختیارات مل سکتے ہیں. اچھا چودھری صاحبان کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ پہ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے، نون لیگ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. ادھر یہ ہے انہیں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے، پارٹی میں تقسیم ہے. پھر یہ ہے کہ سارے مل کے چلیں، اس میں سب سے زیادہ کوشش انہوں نے کی، باقیوں کا بھی یہ خیال تھا. اب ایم کیو ایم، باپ پارٹی، یہ کاف لیگ ٹھیک ہے صحیح ہے، اور کون ہے، اور جو وہ ناراض لوگ ہیں چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ان میں سے 10 ایک ان کی اپنا حفاظت میں ہیں، یرغمال ہیں حفاظت میں. کیا یہ سیف کسٹڈی اور انہوں نے کہا 10 سے 12 ارکان کیا نام ہے، لطیف کیا نام ہے، جاوید لطیف صاحب، جاوید لطیف صاحب نے کہا، اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے پاس ہیں. اب وہ پاس جو ہیں عمران خان کہتے تھے ایک زمانے کئی ہوتے کہتے رہے، پھر کسی نے کہا بھائی یہ نہ کہا کریں. اچھا کیا؟ ایک انسان ہوتا ہے، ایک پٹھان ہوتا ہے. اللہ نے 2 مخلوقات پیدا کی،
مراد اس کی ان کی تحقیر، وہ خود پٹھان ہے، تحقیر نہیں تھی، مطلب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ افغانستان میں جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ٹلنے والا نہیں. صحیح ہے. اب یہ ٹلنے والا نہیں. جلسہ منڈی بہاؤالدین، میلسی، حافظ آباد، دیر، لوئر دیر، سوات، اور ہر جلسے میں جوش و خروش بڑھتا گیا اور تعداد بڑھتی گئی. ورکرز ایسا محسوس ہوتا چارج ہو گئے ہارون صاحب عمران خان صاحب. آپ پوچھیں کیوں ہو گئے؟ کیوں؟ سوال تو ہے بالکل، کیوں؟ سیاسی اسبے جس نے ابن خلدون از دا گریٹسٹ ہسٹورین، ٹائم بھی ہے، عظیم ہے، لیکن ابن خلدون نے سیاست کی ساری میکینکس جو ہے نا انہیں لکھ ڈالا کہ عصبیت پیدا ہو جاتی ہے جب تو ختم، پہلے عصبیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو شخصیت پہ ہی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، زرداری بھٹو تھے، اصل میں تو بھٹو کی لیگیسی ہے، اور عمران خان کی لیگیسی رہے گی. آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. میں سوچتا تھا اس کے ساتھ ہی ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال بعد، جتنا بھی وقت اس کا ہے. لیکن اب تو ایسی عصبیت پیدا ہو گئی ہے. اب عصبیت کب جاگتی ہے؟ کوئی مجھے کہے کہ یہ پنجاب جو ہے وہ زیادہ اس نے وسائل استعمال کر لیے، یہ وہ پنجابیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سنتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک رائے ہے، اس پہ دلائل دیتے رہیں گے. اگر گالی دے تو پنجابی جاگ اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، صدمہ پہنچے گا اسے، اور صدمے پہ پھر وہ کوئی سخت بات بھی کہہ سکتا. یہ عصبیت جب انہوں نے دیکھا تحریک انصاف ڈائلیوٹ ہو رہی ہے،